أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. سامعین کرام، عزاداران امام مظلوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم کا آغاز ہو گیا۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ اس مظلوم کی یادگار قائم ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ عزاداری امام حسین کہ جو ہمیں مولا حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ مولا حسین علیہ السلام نے اس دین کی بقا کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، اچھائی کو باقی رکھنے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو قربان کیا، بلکہ اپنی عزیز تر چیزوں کو خدا کی راہ میں پیش کر دیا تاکہ یہ دین بچ جائے، انسانیت بچ جائے، اچھائی اس دنیا میں قائم رہے۔ اسی آقا مظلوم امام حسین کی یہ یادگار عزاداری کے طور پر ہر طرف سے صدائے امام حسین بلند ہو رہی ہے۔ بے شک محرم کا آغاز ہو گیا، مولا حسین کی صدائے بلند ہے، ہر جگہ فرش عزا بچ چکی ہے۔ مولا حسین کی یادگار، ان کا غم منانے کے لیے تمام ایمان والے آمادہ ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یقیناً ہماری نجات کا ذریعہ یہی غم حسین ہے، یہی عشق حسین ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ عزاداری امام مظلوم کا بھی مقصد وہی ہے کہ جو مولا حسین کا مقصد کربلائے معلیٰ میں تھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے اس دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، وہ دین اسلام جو ایک مکمل دین ہے، وہ دین اسلام کہ جس میں انسان کی زندگی سے آخرت تک کے ہر ایک سوال کا جواب موجود ہے۔ اس دین کے متعلق جب آقا حسین نے دیکھا کہ یزید جیسا ایک بد کردار انسان جو اس دین کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، جو اس دین کی شکل و صورت کو بدلنا چاہتا ہے، جو برائیوں کو اس دین کا حصہ بنانا چاہتا ہے، مولا حسین کی ہی وہ ذات گرامی تھی کہ لاکھوں اربوں انسان موجود تھے، لیکن ان کے درمیان سے آقا حسین کی وہ شخصیت کہ جو ایک مرتبہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اس دین کو باقی رکھیں۔ اور اس راہ میں جو کچھ بھی آپ نے قربانیاں دی ہیں، اس کی مثال نہ آپ کی زندگی سے پہلے کبھی دیکھی جاتی ہے، نہ ہی اس کی نظیر کہیں بعد میں، یعنی کربلا بے مثل و بے نظیر ہمیں نظر آتی ہے۔ آج بھی مولا حسین کی یادگار کے ذریعے سے ہم مولا حسین کے اسی مشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسلام کو صحیح طریقے سے جاننے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، اس دین کے جس کے لیے مولا حسین نے اتنی بڑی قربانیاں پیش کی۔ مولا حسین کی اس قربانی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اس دین اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دین جو کہ ایک کامل دین ہے، ایک کمپلیٹ دین ہے، ایک مکمل دین ہے۔ اس عشرہ مجالس کا جو موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں وہ ہے اسلام دین کامل، یعنی اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، ایک مکمل دین ہے۔ انسان کی زندگی جس مرحلے سے گزرتی ہے، چاہے انسان کا اس دنیا میں آنا بچپنے کا عالم ہو، جوانی کا عالم ہو، بڑھاپے کا عالم ہو، ہر ایک زندگی کے اتار چڑھاؤ، ہر ایک مسائل کا حل اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو یقیناً اس دین اسلام میں ہر ایک چیز کا جواب موجود ہے۔ اور یہ دین اسلام کی اگر لغت میں ہم اس کے معنی دیکھیں تو لغت میں اس کے معنی ہیں کہ اللہ کے سامنے اطاعت کے لیے سر کو جھکا دینا یا خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی دونوں معنی میں خدا کی اطاعت کرنا اس اسلام کے معنی یہی ہیں، یعنی پروردگار عالم کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، خدا بندے عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دینا خدا کی راہ میں۔ اور یہی پیغام ہمیں کربلا سے امام حسین کی شخصیت سے بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مولا حسین نے اپنا سب کچھ
خدا کی راہ میں اسی لیے دے دیا تاکہ یہ جو دین کامل ہے اس میں کسی انداز سے بھی کوئی کمی اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ جس طرح سے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو پہنچایا تھا، اسی انداز سے یہ دین لوگوں تک کے پہنچتا رہے اور کوئی برائی اس دین کا حصہ بن کر زمانے کے سامنے نہ آئے۔ آج ہم سماج میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن دوسری جانب ان کے اندر بہت سے ایسے برے افعال دیکھے جاتے ہیں، برائیاں پائی جاتی ہیں کہ جنہیں بعض دفعہ دیکھ کر کے غیر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا اسلام اس طرح کا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایک انسان برا ہے، ہم بارہا اس بات پر غور کریں کہ ایک انسان اگر برا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا دین برا ہے، بلکہ اس انسان کی وہ اپنی برائیاں ہیں کہ جو اس نے اختیار کی ہوئی ہیں، لیکن دین اسلام کبھی برائی نہیں سکھاتا بلکہ وہ ہمیشہ اچھائی کی طرف بڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔ دین اسلام انسانیت کا دین ہے، برابری کا دین ہے، جس نے کبھی بھی عورت یا مرد میں اس انداز سے فرق نہیں کیا کہ اگر ایک مرد ہے تو اسے دین اسلام بہت زیادہ افضل مان رہا ہے اور ایک خاتون ہے تو وہ حقیر و ذلیل و معمولی جانی جائے گی، نہیں، بلکہ یہ اسلام کہتا ہے جو جتنا اچھا ہے خدا کی بارگاہ میں، جتنا زیادہ نیکیوں کو انجام دیتا ہے وہ اتنا زیادہ خدا کی بارگاہ میں محبوب قرار پائے گا، پسندیدہ ہوگا وہ پروردگار عالم کا۔ تو یقیناً ہم اگر اس بات پر غور کریں، یہ دین اسلام جو ہمارے مقدر میں آیا ایک کمپلیٹ، ایک مکمل دین ہے جس کے پاس ہمارے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ اس دین کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے بے حد قربانیاں جو دی ہیں، بعض دفعہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ بے شک بہت سے ائمہ طاہرین اس دنیا میں آئے اور انہوں نے بہت سی قربانیاں دی، انبیاء کرام جن کی بہت ساری کوششیں رہیں دین اسلام کو بچانے کے لیے یا اسے نشر کرنے کے لیے یا انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے بہت کچھ بے شک انہوں نے انجام دیا، چاہے انبیاء کرام چاہے ائمہ طاہرین علیہ السلام، لیکن مولا حسین علیہ السلام سے جو ایک خاص رشتہ، ایک خاص لگاؤ، ایک خاص اٹیچمنٹ انسان کا ہے، آخر یہ کس بنا پر ہے؟ کیونکہ تمام ائمہ نے اس دین کے لیے کوششیں کی ہیں لیکن مولا حسین علیہ السلام کے لیے خاص لگاؤ کیوں ہے؟ یہی سوال ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے یہی سوال پیش کیا کہ مولا بے شک ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم تمام ائمہ طاہرین سے محبت کرتے ہیں، لیکن مولا حسین کے لیے ایک خاص محبت، ایک خاص لگاؤ ہم محسوس کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم آپ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں، ہم تمام اماموں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ فقط تمہارے دل کا ہی حال نہیں ہے بلکہ ہمارے بھی دلوں کا حال یہی ہے، کیونکہ اللہ کی جانب سے یہ معاملہ ہے کہ پروردگار عالم نے مولا حسین کی انسیت کو اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں اتار دیا ہے۔ بے شک ہم اس روایت کی طرف توجہ دیں کہ جہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خداوند عالم نے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت پیدا کر دی ہے، وہ گرمی پیدا کر دی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی ہو نہیں سکتی، جس کی بنا پر یہ انسیت، ایک خاص لگاؤ مولا حسین علیہ السلام سے ہر انسان کا، بالخصوص جو ایمان والا ہے اس کا لگاؤ مولا حسین کی طرف یہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مولا حسین کی طرف سے جو قربانیاں ہیں وہ بالکل مختلف انداز سے زمانے کے سامنے آتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی سوال لوگ کرتے ہیں کہ جہاں پر آقا حسین کی ایک شخصیت اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، تو کیا انبیاء کرام کی کوششیں، کیا ان کے کیے گئے تمام ان کی طرف سے کی گئی قربانیاں، جو انہوں نے قربانیاں دیں اس اسلام کے لیے، حق کے لیے، سچ کے لیے، اچھائی کے لیے، انسانیت کے لیے، آخر یہ ممکن کیسے ہے کہ بڑے بڑے انبیاء کے کارنامے جو انہوں نے انجام دیے ہیں ان سے کہیں زیادہ اللہ نے عظمت جو ہے مولا حسین کے کارنامے کو عطا کی ہے؟ اب اس کا جواب یقیناً واضح ہے، لیکن ایک مثال کے ذریعے جو کہ اپنے آپ میں دلیل بھی ہے اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ بحر العلوم ایک مانی جانی شخصیت کا نام ہے، بلند پائے کے عالم دین ہیں۔ علامہ بحر العلوم کے بارے میں بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہی سوال آپ کے ذہن میں تھا اور آپ سواری پر ہیں، سفر کر رہے ہیں اور سواری پر بیٹھے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ سوال ذہن میں چل رہا ہے کہ اتنے انبیاء گزرے لیکن مولا حسین علیہ السلام کا کارنامہ تمام انبیاء سے خدا کی نگاہ میں اتنی زیادہ عظمت کیوں رکھتا ہے؟ خاص امتیاز مولا حسین کو کیوں حاصل ہے؟
لہٰذا اب یہ سوال جب ذہن میں چل رہا تھا کہ تبھی انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے ان کے پاس سے ایک شخص ان کے پاس میں آتا ہے، اور وہ شخص جو کہ عرب معلوم ہوتا ہے، اور اس شخص نے آ کر کے ان سے گفتگو شروع کی۔ سلام دعا کے بعد اس شخص نے ان سے سوال کیا کہ آخر آپ کے ذہن میں جو سوال چل رہا ہے اس کے متعلق کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ علامہ بحر العلوم ذرا حیران ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے سوال کو ریپیٹ کیا کہ ہاں، میرے ذہن میں یہ سوال چل رہا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی قربانی، جو کچھ بھی انہوں نے دین کے لیے کیا، تمام انبیاء نے بھی بہت کچھ دین کے لیے کیا، لیکن ایک خاص امتیاز مولا حسین کو کیوں اللہ نے دیا، ایک خاص عظمت کیوں حاصل ہے؟ وہ آنے والا عرب ایک مرتبہ ایک مثال کے ذریعے سے علامہ بحر العلوم کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس عرب نے کہا کہ اسے آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ ایک مرتبہ شکار کے لیے چلا، اور جب چلتا ہے شکار کے لیے تو وہ اپنے ساتھی اور اس کے وزراء وغیرہ جو بھی اس کے ساتھ میں موجود تھے، ایک مرتبہ وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا اور راستہ بھٹک گیا۔ اب جنگل میں بہت اندر تک پہنچ گیا۔ اب چونکہ راستہ بھول چکا ہے اور کافی دور چلتے چلتے بھوک اور پیاس کا غلبہ بھی اس پر ہے، تو اب اس عالم میں وہ تلاش کر رہا ہے کہ کہیں سے کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے، کہ تبھی اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ دور ایک جھوپڑی ہے، شاید یہاں پر کوئی موجود ہو۔ وہ بادشاہ اس جھوپڑی کے قریب جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے۔ اب جب اس جھوپڑی کے قریب گیا تو وہاں سے ایک ضعیفہ، ایک بڑھیا ہے جو باہر نکلتی ہے۔ وہ ضعیفہ سے اس بادشاہ نے اپنی تکلیف بیان کی کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں اور اپنی راہ بھی بھول چکا ہوں۔ ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے اس بادشاہ کی بھوک اور پیاس کا اس قدر خیال کیا کہ اس نے دیکھا کہ گھر میں کچھ موجود کھانے کے لیے نہیں ہے، اس کے پاس ایک بکری یا ایک بھیڑ موجود تھی، اس نے اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یعنی فقط اس وقت اس ضعیفہ کے پاس اس دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے یہی ایک سرمایہ، یہی ایک جانور موجود تھا جو اس نے اس بادشاہ کو دے دیا، اس انداز سے کہ اس کا شکم بھر جائے۔ بادشاہ کو وہاں پر اس بڑھیا کا اس نے شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد میں جب اپنے وطن واپس آتا ہے تو اپنے وزیروں سے ایک مرتبہ بادشاہ نے سوال کیا، یا علامہ بحر العلوم کے ذہن میں جو سوال چل رہا تھا اس کے جواب کے طور پر اس عرب نے یہ بات پیش کی ہے۔ وہ عرب کہتے ہیں کہ اب جب وہ بادشاہ اپنے وطن واپس آیا تو وہاں آنے کے بعد اپنے وزراء سے، اس نے اپنے وزیروں سے، اپنے منسٹر سے یہ پورا حال بتایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ضعیفہ کی اس احسان کا بدلہ میں دوں کہ جو اس نے میری اس عالم میں مدد کی ہے، کہ اگر وہ مدد نہ کرتی تو میں بھوک اور پیاس سے مر جاتا۔ اب اس کا میں کس طرح سے بدلہ چکاؤں؟ کسی نے رائے دی کہ اس نے آپ کے لیے ایک بھیڑ یا ایک بکری، جو بھی اس کے پاس ایک جانور تھا، وہ اس نے آپ کے لیے قربان کر دیا، وہ آپ کے خدمت میں دے دیا، تو آپ اس کے بدلے میں 100 جانور اسے عطا کر دیجئے۔ کسی نے کہا آپ جانوروں کے ساتھ کئی ہزار درہم و دینار دے دیجئے، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ لیکن پھر بادشاہ نے سوچا ایک مرتبہ، یا ایک یہ بھی ملتا ہے کہ کسی وزیر نے صلاح دی یا بادشاہ نے خود سوچا کہ نہیں، یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب میں اس ضعیفہ کے پاس پہنچا اور میں نے اپنی پریشانی اس سے بتائی، اس کے پاس اس دنیا کے اعتبار سے فقط وہی ایک جانور موجود تھا، یعنی جو کچھ اس کے پاس موجود تھا اس نے مجھے دے دیا۔ اب اگر میں اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں تو مجھے بھی جو کچھ میرے پاس ہے جب میں اسے دے دوں تب معاملہ برابری کا آئے گا۔ ایک مرتبہ اس عرب نے علامہ بحر العلوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، مولا حسین علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ خدا کی راہ میں انہوں نے دے دیا۔ اب جب سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا تو اب اس پروردگار عالم نے یہ خاص امتیاز مولا حسین کو عطا فرمایا کہ اب جو بھی انسان آقا حسین کے ذریعے سے خدا تک آئے گا اس کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا۔ مولا حسین کی شفاعت کو سب سے زیادہ خداوند عالم پسند فرماتا ہے۔ آقا حسین کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے والے کے لیے کامیابی اللہ نے معین کر دی ہے۔ یعنی جب آقا حسین اپنا سب کچھ اس دین کے لیے دے رہے ہیں، وہ دین جو کامل ہے، اور اس کامل دین کو زمانے تک مولا حسین پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کی بقا کے لیے جو کچھ بھی قربانی دینی پڑی اپنا سب کچھ دے دیا، کچھ باقی نہ رکھا مولا حسین نے، تو خداوند عالم نے بھی پلٹ کر یہ تحفہ
عنایت فرمایا کہ آج ہم دیکھیں 1400 برس بیت گئے ہیں، لیکن آج بھی نام حسین باقی ہے۔ آج بھی اگر دکھی دل ہیں کسی کے، آج بھی کہیں پر ظلم کا معاملہ ہے، تو ان سب کے لیے تسلی کن جواب جو ہمیں نظر آتا ہے وہ آقا حسین کی شخصیت کے ذریعے سے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ماہ محرم کا جو آغاز ہو گیا، بے شک یہ ماہ محرم ہم مجلسوں میں شرکت کریں، ہم مجلسوں میں جا کر کے مولا حسین کے مصائب کو سن کر آقا حسین کی مظلومیت پر بے شک بہت گریہ کریں، بے حد ثواب ہے۔ لیکن دوسری طرف غم حسین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر مولا حسین پر گریہ کیا جائے، آنسوؤں کا نذرانہ خدا کے بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں، مولا حسین کے ذریعے سے نجات چاہتے ہیں، تو ہم سمجھنے کی کوشش بھی کریں ذات امام حسین، مقصد امام حسین کو، کہ آپ نے کس مقصد کے تحت آپ نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ تو یقیناً مولا حسین پہ رونا جہاں پر ضروری ہے، نجات کا ذریعہ ہے، مولا حسین کی شخصیت کو سمجھنا کہ جس اسلام کے لیے مولا حسین نے یہ قربانیاں دی، ہم نے اس اسلام کو کتنا سمجھا۔ ہم یہ سوال ضرور اپنے آپ سے کریں۔ ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، بے شک یہ 2.25 مہینہ ہمارے لیے ایک بہترین مکتب کی مانند ہے، یہ ہمارے لیے یہ مجالس بہترین درس کی مانند ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ 2.25 ماہ کے بعد بھی اگر انسان اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکا، اگر وہ اپنے آپ کو بدل نہ سکا، وہ برائیوں کے دلدل سے نکل کر کے اگر وہ نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، حق کی طرف، سچ کی طرف نہ بڑھ سکا، تو پھر اس نے مجلسوں سے کیا حاصل کیا؟ رونا یقیناً فائدہ مند ہے، لیکن مقصد حسین کو جانتے ہوئے اس دین اسلام میں ایسا کیا کچھ نہیں ہے یقیناً کہ ہم سوچیں، غور کریں کہ کیا چیزیں نہیں ہیں جو اس میں موجود نہ ہو۔ ہر ایک چیز دین اسلام کے پاس ہے، ہمارے جاننے میں کمی ہوتی ہے۔ آقا حسین جیسی عظیم شخصیت اگر اس دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تو اس دین اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ مشن مولا حسین کا جو ہے اس تک کے پہنچ سکیں۔ آج ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں بلکہ بہت سے ایسے افراد جو کہ غیر مسلم ہیں، جب دین اسلام کے متعلق کچھ ذرا ظہور جانتے ہیں اور زیادہ تجسس بڑھتا ہے، تو بعض دفعہ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ واقعاً بہترین دین ہم نے اگر پایا تو وہ دین اسلام ہے۔ میں نے جس آیت کا سہارا لیا تھا کہ جس کے ذریعے سے اس عشرہ مجالس کو پیش کرنے کا شرف آپ کے سامنے حاصل کر رہی ہوں، سورہ آل عمران کی وہ مشہور و معروف آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اگر پروردگار عالم کے نزدیک کوئی دین ہے، کوئی سچا دین ہے، کوئی سچا مذہب ہے، تو وہ اسلام ہے۔ تو آخر اس اسلام کے اندر ایسا کیا کچھ موجود ہے جو اسے کامل بنا رہا ہے؟ ہمارے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ آج سوسائٹی، معاشرے کی روش کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں اسلام سے شاید مختلف ہیں، یا ان چیزوں کا اسلام ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ ایسے بہت سے سوال جو ذہنوں میں آتے ہیں، تو یقیناً جب ہم دین اسلام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، حقائق سے واقفیت ہمیں ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دینا چاہوں گی۔ ایک ایسی لڑکی کہ جو ایک غیر مسلم تھی، بلکہ ایک عیسائی تھی، لیکن توفیق شامل حال ہوئی کہ جو کلمہ پڑھتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے، اور اس کا نام جو موجود ہے وہ ہے بریجٹ ہنی برطانوی، برٹن کی ایک رہنے والی ایک خاتون جس کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی، وہیں پر پلی بڑھی ہے۔ یہ لڑکی کہ جو جب پیدا ہوئی عیسائی گھرانے میں، یہ خود کہتی ہے، ایک انٹرویو اس کا لیا گیا کہ آپ نے دین اسلام کو کیوں پسند کیا اور کیوں آپ اسلام پر ایمان لے آئیں، تو اس کے بعد میں جو یہ لڑکی بیان کرتی، ہم واقعاً سوچے کہ جو دین اسلام ہمیں بآسانی مل گیا، اسے جاننے کے لیے ہم قدم نہیں بڑھاتے۔ بہت سے ایسے ہیں جو غیر مذہب کے ہونے کے باوجود بھی اس دین کی کچھ اچھائیوں کو جان کر پوری طرح سے اس دین کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک واقعاً لمحہ فکریہ ہے کہ جو دین ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا، کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور اس کے بعد ہم بھی مسلمان کہلائے جانے لگے، لیکن اس اسلام کو ہم نے کتنا سمجھا؟ وہ کتاب قرآن مجید جو اس دین کو صحیح طریقے سے سمجھا سکتی، آج بھی غیر افراد اگر دین اسلام کو جاننا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کا سہارا لیتا ہے۔ آج ہم جو خود کلمہ گو ہیں، ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کتنا دین اسلام کو جاننے کے لیے قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہم اپنے آپ سے ضرور پوچھیں۔ مولا حسین کی ذات گرامی
کہ نوک نیزہ پر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آقا حسین علیہ السلام کو قرآن مجید سے کس قدر عشق تھا؟ اگر حسینی ہیں اور ہم قرآن سے دور ہیں تو کیسے حسینی ہیں؟ اگر واقعاً ہم اپنے آپ کو ایک سچا عزادار بنا کر ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت بڑے عزادار ہیں، لیکن اگر قرآن سے غافل ہیں تو ہم کیسے عزادار ہیں؟ مولا حسین اس انسان کو کیسے پسند کریں گے جو قرآن کے بارے میں نہیں جانتا، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، جس کے گھر میں قرآن بس سجاوٹ کی ایک چیز کی طرح رکھا ہوا ہے، جس کے گھر میں قرآن بس اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو ایک آدھ سورے پڑھنے ہوئے تو اٹھا لیا گیا۔ ہدایت کے لیے جو قرآن مجید آیا، جس کے ذریعے ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، اس قرآن مجید سے ہم نے اپنے آپ کو کتنا بہتر بنایا، کتنی ہدایت حاصل کی؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ واقعہ واقعی میں آئی اوپنر ہے کہ ایک غیر مذہب ہے، ایک عیسائی لڑکی ہے، لیکن اس کا واقعہ جب اس کا انٹرویو لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ اسلام آپ نے کیوں قبول کیا، کیا ایسی بات، آخر کیا ایسا سفر آپ کا رہا، آپ تو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ بریجٹ ہنی برطانوی کہتی ہیں کہ میں برٹن کی رہنے والی اور عیسائی گھرانے سے میرا تعلق تھا، عیسائی مذہب سے میرا تعلق تھا۔ میں جس گھر میں پیدا ہوئی وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ چاہے میری ماں ہو یا میرا باپ ہو، ان دونوں کو عیسائی تو ہیں لیکن عیسائی مذہب کے بھی جو رولز ہیں وہ انہیں بھی فالو نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہتی ہے کہ مجھے نہیں یاد ہے کہ کب میرے گھر میں خدا کا آخری مرتبہ نام لیا گیا۔ یعنی اگر عیسائیوں کے اعتبار سے کہیں تو وہ کہہ رہی ہے کہ اس اعتبار سے بھی، عیسائیوں کے اعتبار سے بھی جو قانون ہے کہ جس طرح سے ان کے دین کو ماننا ہے یا ذکر کرنا ہے ان کا، وہ بھی ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ایک ایسا ماحول تھا کہ دور دور سے مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کہتی ہے کہ میں تھوڑی بڑی ہوئی تو ایک چرچ تھا جس میں ایک مدرسہ چلتا تھا، ایک اسکول چلتا تھا، وہاں پر میرا ایڈمیشن کرا دیا گیا۔ اور یہ کہتی ہے کہ جب میں اس مدرسے میں جانے لگی، اس چرچ کے اس اسکول میں جانے لگی، تو وہاں پر میں نے سننا شروع کیا کہ کیسے مجھے بتایا جاتا رہا اور بچوں کو بھی بتایا جاتا رہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کو اپنے سر پر لے کر کے سولی پر چڑھ گئے۔ یہ کہتی ہے اس بات نے ایک مرتبہ میرے ذہن کو جگانے کی کوشش کی کہ اس کے معنی کیا یہ ہیں کہ ہمارے تمام گناہوں کو لے کر اگر عیسیٰ اس دنیا سے چلے گئے تو اب ہم کیا آزاد ہیں اس طرح سے گناہ کو کرنے کے لیے؟ کیا یہ کس طرح سے ایک میسج صحیح ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے اس بات کو میں صحیح سمجھوں؟ یہ لڑکی کہتی ہے کہ ایک سوال یہاں پر میرے ذہن میں اٹھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ کہتی ہے کہ میں 15 برس کی ہوئی اور اس کے بعد میں نے فلسفی کی کتابیں پڑھنا شروع کی، اور اب میرا تجسس اور بڑھا کہ میں کم از کم عیسائی مذہب کے بارے میں جانوں کہ جس مذہب سے میرا تعلق ہے، یہ مذہب کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ اب کہتی ہے کہ جب میں نے جاننا شروع کیا تو بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پر عیسائی مذہب کے اعتبار سے بھی بہت سی چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا۔ مثلاً جیسے کہ یہ کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ کا سولی پر چڑھنا، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس کا جواب کوئی مجھے دے نہ سکا کہ مجھے مطمئن کرتا۔ دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ اٹھا کہ اگر دین کے معاملے میں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے تو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی، نن بن جانا ہے، تو لہٰذا یہ بات بھی مجھے سمجھ میں نہ آتی اور اس کے ذریعے سے مجھے سکون نہ ملا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک سچے دین کو تلاش کرنے کے لیے قدم بڑھاؤں۔ اور کہتی ہے یہ لڑکی کہ اس کے بعد پھر میں نے عیسائی مذہب کے بارے میں سوچنا بند کر دیا اور میں نے دوسرے دین کے بارے میں جاننا شروع کیا، یہاں تک کہ میں نے دیگر مذاہب کے بارے میں جاننا شروع کیا، لیکن میں اس میں سیٹسفائی نہیں ہوئی، مجھے اطمینان نہیں تھا۔ میں نے ہندی اور چینی مذہب کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی جاننا شروع کیا۔ کہتی ہے میں نے چینی زبان کو بھی سیکھا کہ ان کے بارے میں اور زیادہ جانوں، لیکن وہاں پر بھی مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ کہتی ہے کہ میں بہت سے مذہب اور دھرم کے بارے میں جاننے کی کوشش تو کر رہی تھی، لیکن ایک مرتبہ بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں اسلام کے بارے میں جانوں۔ اچھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے یقیناً عزاداران امام مظلوم کی جو لڑکی اسلام سے اس قدر دوری اختیار کی ہوئے کہ وہ کہتی ہے میں جاننا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ اسلام کی ایسی بری تصویر میرے سامنے پیش کی گئی تھی۔ بچپن سے میں نے اسلام کے بارے میں یہی سنا تھا کہ ایسا مذہب ہے، بہت ہی زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے عورتوں کو، یا اس طرح کا مذہب، یعنی یہ الزامات ہی سنے تھے میں نے، تو لہٰذا میرا دل نہ چاہا کہ میں اسلام کی طرف بڑھوں۔ بہرحال میں دوسرے مذاہب کے بارے میں جانتی رہی، لیکن ہر مذہب کے ذریعے مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آتا کہ بہت سے مذہب کے بارے میں نے جانا، لیکن وہ مذہب زیادہ تر دنیا سے تعلق کو توڑنے یا پھر خواتین سے دور ہونے، عورت کو ترک کرنے پر کامیابی تصور کرتے ہیں۔ یعنی اگر اپنے
मालिक की तरफ बढ़ना है तो औरत को छोड़ दो, दुनिया को तर्क कर दो, पहाड़ों में चले जाओ, किसी से ताल्लुक़ ना रखो, फैमिली लाइफ की इम्पोर्टेंस नहीं है। ये तमाम चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे सोचने पर आमादा करती हैं और वो दीन मुझे मुतमईन नहीं करता। फिर कहती है एक हादसाती तौर पर, कि एक हादसा ही हुआ उसे कहूँ, कि एक मेरी मुसलमान दोस्त है कि जिससे मेरा ताल्लुक़ हुआ और उसके ज़रिए से मैंने अपनी जो ये क्यूरियोसिटी थी दीन के बारे में उसके सामने पेश की। उसने अपने मज़हब इस्लाम के बारे में फिर मुझे बताना शुरू किया। कहा कि जब वो मुझे बताने लगी कुछ ऐसी बातें कि जो वाक़ईन मुझे बहुत इत्मीनान और सुकून दे रही थी। मैंने दूसरे मज़हब में देखा कि औरत के मकाम को बहुत ही मामूली जाना गया है, या फिर औरत को एक फ़साद की जड़ माना गया, या औरत को छोड़ करके फिर इंसान जो है कोई कामयाबी हासिल कर सकता है। ये इस तरह की बातें थी। लेकिन उस अपनी दोस्त के ज़रिए से मैंने सुना कि ये दीन इस्लाम वो दीन है जो फैमिली लाइफ को इम्पोर्टेंस देता है। ये दीन इस्लाम वो दीन है जो बराबरी में यकीन रखता है। ये दीन इस्लाम वो दीन है जो इंसानियत सिखाता है, चाहे गैर मज़हब का इंसान हो, लेकिन उसके साथ भी नेकी करने, भलाई करने का हुक्म देता है। का कुछ बातें पता चली थी। अब जब कुछ चीज़ें पता चली तो अब उसके बाद मैंने उस अपनी दोस्त से कहा कि मैं इस्लाम के बारे में और जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि मैं कैसे जानूँ। अब उस खातून ने, यानी जो मुसलमान दोस्त थी, उसने कुरान मजीद इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला इसे ला कर दिया। ये कहती अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया, वाक़ईन मेरे अंदर एक तब्दीली आ रही थी। ऐसा लगता था कि मुझे मेरे सवालात के जवाबात मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे जवाबात जो मुझे मुतमईन कर रहे थे। कहती है अभी कुरान मजीद का तीसरा सूरा ही मैं पहुंची थी, वहां तक कि मैंने पढ़ना शुरू किया कि एक दिन बेसाख्ता मैं सजदे में गिर पड़ी, और उसके बाद मैंने कहा खुदावंदा गवाह रहना, मैं दीन इस्लाम को कबूल करती हूँ, ये मजहब इस्लाम को कबूल करती। किस बिना पर? क्योंकि इसे इस बात का यकीन हो गया कि दीन इस्लाम ही वो दीन है जो एक कामिल दीन है, परफेक्ट दीन है, कंप्लीट दीन है, जिसमें हर एक चीज के लिए एक अहमियत है। सोशल लाइफ को जो वैल्यू देता है, जो समाजी जिंदगी को वैल्यू देता है, जो हुकूक को के एतबार से हमें मुतवज्जे करता है। दीन इस्लाम वो दीन है कि जहाँ पर मर्द और औरत होने की बिना पर इंसान अफजल नहीं है, उसकी अच्छाइयों की बिना पर वो अफजल है। दीन इस्लाम में ये औरत कहती है, ये खातून कहती है कि मैंने जाना कि यहाँ पर औरत को छोड़ने पर कामयाबी मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं है, बल्कि यहाँ पर शादी के जरिए से ईमान को और ज्यादा अल्लाह महफूज करता है। एक मर्तबा कलमा पढ़ती है, ईमान ले आती है। वाकईन ये सोचने का मकाम है कि वो खातून जो इस बात का इकरार कर रही है कि ये दीन इस्लाम जो दीन कामिल है, जब इस बात का मुझे एहसास हुआ तो मैं ईमान ले आती हूँ। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि जो इस्लाम हमें बाआसानी मिला है, इस दीन इस्लाम में हम जो कमियां निकालते हैं, कितनी मर्तबा हमने जानने की कोशिश की कि हमारे तमाम सवालात के जवाबात इस दीन में मौजूद हैं। हम यहाँ वहाँ भटकते हुए नजर आते हैं, लेकिन दीन इस्लाम हमारे हर सवाल का जवाब हमें देता है। इस अशरे मजालिस में यही कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसे पहलुओं को आपके सामने पेश कर सकूं कि जिसके मुतालिक बाज़ दफ़ा हमारे जहनों में सवाल उठते हैं, और फिर इन तमाम चीज़ों के मुतालिक भी कि क्या दीन इस्लाम इस्लाम क्या फ़कत नाम है कि नमाज रोज़ा का, क्या दीन इस्लाम फ़कत नाम है हज कर लेने का, क्या इन्हीं चीज़ों में इस्लाम को कैद कर दिया गया है, या दीन इस्लाम कुछ इससे ज़्यादा बढ़कर है। दीन इस्लाम में हकीकत में क्या चीज़ें बयान की गई, क्या तकाजा दीन इस्लाम हमसे कर रहा है, किस तरह से हम अपनी सोशल लाइफ को हम अपनी आखिरत की ज़िंदगी से जोड़ सकते हैं। दीन इस्लाम किस तरह से गाइड करता हुआ नज़र आता है। कंप्लीट मुकम्मल दीन, जिस दीन इस्लाम की बका के लिए मौला हुसैन ने तमाम तर कुर्बानियाँ पेश कर दी। बेशक ये दीन इस्लाम कि जिसकी बका के लिए मौला हुसैन ने कुर्बानियाँ दी, आज से 1400 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी वो वाक़यात करबला हमारी निगाहों के सामने ताज़ा हो जाते हैं। और क्यों ना हो, ये कुर्बानियाँ हैं भी इस कदर अजीम। आज पहली मुहर्रम, दुनिया के हर कोने से सदाए या हुसैन बुलंद है। मौला हुसैन के गम में रोने के लिए न सिर्फ इंसान बल्कि मलाइका भी आमादा है। ये खुदा की तरफ से एक बेहतरीन इंतज़ाम है। वो मजलूम ज़माना कि जिसके अपनों को उस पर रोने न दिया गया, खुदावंद आलम ने
اس دنیا میں لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ اس پر گریا کریں اور ان آنسوؤں کے ذریعے اپنی نجات کا ذریعہ کریں۔ بے شک مولا حسین کی ذات گرامی پر ہمارا سلام ہے۔ یہ خدا نے توفیق ہمیں عطا فرمائی کہ اس برس بھی زندگی ہمیں عطا کی ہے کہ ہم مولا حسین کے غم کے ذریعے سے اپنی اس گنہگار زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ وہ مولا حسین جو ہمیں گناہوں سے، برائیوں سے بچانا چاہتے تھے، جس کے خاطر مولا حسین نے کس قدر بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم اس منظر کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب مولا حسین نے اپنا عزیز وطن بھی چھوڑ دیا۔ بے شک انسان کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے نا، بہت انسان محبت رکھتا ہے، ایک انسیت ہوتی ہے انسان کو کہ جہاں سے بڑی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، لیکن جب بات اس دین پر آئی مولا حسین نے اپنا مدینہ بھی چھوڑ دیا۔ تاریخ میں رقم ہے کہ جب یزید برسر اقتدار آیا، حاکم شام کے مرنے کے بعد یزید نے تخت حکومت کو سنبھالا ہے، اس کے بعد یہ ملعون لعنتی پہلا حکم جو دیتا ہے وہ یہ کہ مولا حسین کے متعلق کہ یا تو حسین سے بیعت لو یا پھر قتل کر دو، اگر حسین میری بیعت سے انکار کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب جب یہ پیغام مولا حسین تک پہنچتا ہے، مولا حسین کا جواب یہی تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ اب وطن کو چھوڑ کر اس عظیم مارکے کو فتح کرنا ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ مولا حسین ایک مرتبہ مولا عباس کو حکم دیتے ہیں، اے عباس فہرست بناؤ کہ جن لوگوں کو ساتھ لے کر کے مدینہ کو چھوڑنا ہے۔ بے شک بہت ہی زیادہ تڑپ ہے، بہت ہی زیادہ تکلیف ہے، لیکن اس دین کے خاطر مولا یہ قربانی بھی دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ مدینہ والے کہ جن پر مولا حسین نے اس قدر رحم کیا ہے نا، کیا مدینے سے وہ لوگ اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے تھے مولا حسین آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں؟ لیکن مولا حسین کا ساتھ دینے والے وہاں موجود نہیں تھے۔ آقا حسین یہ جانتے تھے، یہی وجہ تھی کہ مولا حسین نے مدینہ چھوڑا۔ اور ایک مرتبہ جب فہرست بنتی ہے، مولا نام بتاتے جاتے ہیں، مولا عباس نام لکھتے جاتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بچے کا نام آیا جس کی عمر سب سے کم تھی۔ اب جب جناب علی اصغر کا نام لکھا گیا، اس وقت یہ بچہ جناب صغرا کے آغوش میں تھا۔ جناب صغرا تڑپ اٹھی، آپ نے سنا تھا کہ آپ کا نام فہرست میں شامل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رو کر بابا سے کہتی ہیں، بابا میرے علی اصغر کو نہ لے جائیے، میرے علی اصغر کو میرے پاس رہنے دیجئے، کم از کم میری تنہائی کا کچھ سامان ہو جائے۔ مولا علی اصغر علیہ السلام کے قریب مولا حسین آتے ہیں، کچھ کانوں میں کہتے ہیں، جناب علی اصغر ہمکنے لگتے ہیں، گویا شاید یہ لگتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ مولا حسین نے کہا ہو اے علی اصغر تمہیں کربلا میں تمہاری ضرورت ہے، یہ تمہاری ضرورت کربلا کو ہے، ایک ننھے مجاہد کی ضرورت کربلا کو ہے۔ جناب علی اصغر باپ کی آغوش میں آتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ اب جب چلنا چاہتا ہے، اس سے پہلے امام حسین نانا کی قبر پر آئے ہیں، آ کر کے رو کر فرماتے ہیں، نانا جان اس امت کی فلاح کے لیے، اس امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ گریا کرتے ہیں، نانا کی قبر سے لپٹ کر کے روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ خواب کے عالم میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں اور اپنے نواسے کو گلے سے لگاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین نانا کے گلے سے لگ کر روتے جاتے ہیں، گریا کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھ کھلتی ہے۔ اپنی ماں کی قبر پر آئے، والدہ کی قبر سے مولا حسین اس طرح سے لپٹے کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے لپٹ جائے۔ مولا حسین لپٹ کر ماں کی قبر سے رو کر کہتے ہیں، اماں آخری سلام بیٹے کا۔ ایک مرتبہ قبر سے صدا آئی، اے میرے لال تو اکیلا اس سفر میں نہیں ہے بلکہ ہر لمحہ ماں ساتھ ساتھ رہے گی۔ مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، آپ مکہ آئے، 4 مہینہ 8 دن آپ مکہ میں رہے، لیکن آپ کو وہاں بھی سکون سے رہنے نہ دیا گیا، بلکہ یزیدی لشکر کی جانب سے کچھ افراد جو حاجیوں کی شکل میں تھے، اسلحہ لیے آمادہ ہیں کہ مولا حسین کو قتل کر دیں، لیکن امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور آپ کوفے کی سمت روانہ ہو گئے۔
بے ساختہ کہنے کا دل چاہتا ہے، جو حسین توحید کی بقا کے لیے اٹھا ہو، جس حسین نے یہ کہا ہو کہ میں امت کی اصلاح کے لیے چلا ہوں، اسے نہ مدینے میں رہنے دیا گیا نہ مکہ میں رہنے دیا گیا۔ اب سفر کربلا ہے، مولا حسین کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا۔